یہ میسج جائے گا بھی, ہم اس کو اسی طرح بھیجیں گے بھی. اس پروگرام کو کرنے کا مطلب بھی یہی تھا, بتایا جائے کہ ہماری جیسی پارٹیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن. اس کے لیے کیا مشکل ہے مقصود کے لیے؟ 2 گلیاں فوکس کریں جس میں بچپن گزرا ہے, صرف وہیں کی ووٹیں لیں. 500-600 ووٹ بھی کوئی لے گیا یا 1000 لے گیا تو کار لے گیا تو یقینی. اسٹوڈنٹ یونینز, لیبر یونینز اور یونین کاؤنسل, ان کے اندر عام لوگ آنا شروع ہو جائیں. جھگڑا ہے لوکل گورنمنٹ کا سربراہ برابر بیٹھے گا. ہوا پہ نہیں دیتے صرف ابھی تک. ہاں, ہوا پہ نہیں دیتے, سولر پہ بھی دیتے ہیں. حمزہ صاحب نے آتے ہی سارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم وائنڈ اپ کیا اور ایک نیا قانون لاگو کر دیا. یہاں کے مکانوں کے ٹیکس جو ہیں اس کا 10% میٹروپولیٹن کو جاتا ہے. دوران ممدانی نے الیکشن کس چیز پہ لڑا ہے؟ ٹرمپ نے ممدانی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. ٹرمپ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ممدانی کے منہ سے یہ نکلوایا ہے, عام لوگوں کی حکومت, عام لوگوں کی پاور, عام لوگوں کا کنٹرول. وہ سائن پہلے کروا لیتے ہیں نا آج کل, اور اس کے بعد ریزلٹ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. تو 47 کا رفڑ لیا ہے. فائٹ بھی کرنی ہے, جگہ بھی بنانی. ڈیجیٹل ٹرانسپیرنٹ گورننس کا کوئی چیپٹر بنایا ہے. آپ آئے, الیکشن لڑیں, آپ ہار جائیں تو کوئی بات نہیں, کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ ہر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے. لوکل گورنمنٹ میں آپ کا رستہ کھل گیا ہے, وہ اونٹ کی طرح آئیں, آپ اپنا منہ اندر گھسائیں, آپ اس سسٹم کے اندر گھسیں ضرور. انہیں پہلے الیکشن یونین کونسل لیول پہ لڑنا پڑے گا. اگر یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تو ہمیں ان کو جو مرضی ہو جائے پکڑ کے واپس لانا ہے اور یہ الیکشن کروانا ہے. السلام علیکم جی, میں آج بہت خوش ہوں کہ زاہد اسلام صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. میں زاہد اسلام صاحب کو پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اور مقامی حکومتیں جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں, اس کے حوالے سے سب سے بڑی اتھارٹی سمجھتا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا, تمام پارٹیز پاکستان کی سمجھتی ہیں. اور یہ بغیر کسی پارٹی کی کسی باعث کے یہ ہر ایک کے پاس جاتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں. تو آپ کا شکریہ زاہد صاحب آج آنے کا. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم پیپ ٹاک کے اس سیشن میں. پیپ ٹاک سے مراد ہے جو ہمارا سلوگن ہے, پروگریسو, انلائٹنڈ, پراسپرس پاکستان. تو اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے جو کہ عام طور سے آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آتے, سنائی نہیں دیتے, اور وہ چیزیں جس کا تعلق عام لوگوں کے لائف سے ہے, عام لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے پالیٹکس میں اس میں ہے. تو کیونکہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے تو ہم اس لیے وہ والے ٹاپکس آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. جیسے جواد صاحب نے کہا کہ زاہد اسلام صاحب مقامی حکومتوں کے یا لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ سب سے بڑی اتھارٹی ہیں. ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو خواب میں بھی اب لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات جو ہے وہ سنائی دیتی ہے یا میں خواب دیکھتا ہوں اس کے. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ان کا لیفٹ کی پالیٹکس سے تعلق رہا ہے. یہ میں ان سے ابھی تھوڑی سی بات چیت کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹارٹ انہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کیا اور یہ لیفٹ کی پالیٹکس میں انوالو تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے PNP کے ساتھ کام کیا, اس کے یہ جنرل سیکرٹری بھی رہے, پھر یہ مزدور کسان پارٹی میں شامل ہوئے, پھر اس کے بعد یہ جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ہے اس میں رہے اور وہاں پہ ان کا ایک اہم رول تھا. تو اس طرح سے ان کا, اور پھر 2001 کے بعد سے انہوں نے NGOز میں, جس میں کہ اب سنگت فاؤنڈیشن جو ہے اس میں تقریباً 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. یہ اس کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے فافن جو ہے اس کے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہے, جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں اس کا ایک رول ہے. اس حوالے سے پھر یہ ماسکو گئے تھے, کون سے سال میں آپ نے بتایا تھا مجھے؟ آئی تھنک اٹ واز ان 1986 میں. وہاں پہ انہوں نے انٹرنیشنل لیننسٹ اسکول جو ہے وہاں سے انہوں نے ڈپلوما لیا تھا. تو ان کی لیفٹ کے ساتھ بہت وابستگی ہے, ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور ریسرچ کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بارے میں اٹس اے پیشن فار ہیم. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت سیکھیں گے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس پروگرام کو پورا سنیں, اور پھر تاکہ خاص طور سے وہ لوگ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا, ان کے لیے یہ بہت اہم ہوگا. تو ویلکم ٹو دا پروگرام زاہد اسلام صاحب. تو آپ سے ہی شروع کریں گے کہ آپ تھوڑا سا اوور ویو دے دیں, اس کے بعد پھر کویسچن آنسر ہوں گے کہ اس وقت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے حساب سے ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے. جی اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ کچھ اس کی ایک مینڈیٹری اس میں آرٹیکلز ہیں, پروویژنز ہیں.
کہ ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو پرنسپلز آف پالیسی کے ہیں ہماری اسٹیٹ کی پرنسپلز آف پالیسی، اس میں وہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی اور لوکل گورنمنٹس میں الیکٹڈ کونسلرز ہوں گے جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور ان الیکٹڈ کونسلرز میں عورتوں اور محنت کشوں کے لیے سیٹس ریزرو ہوں گی۔ یہ آرٹیکل 32 میں ون آف دا پرنسپل ہے فار دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اب اس کو بھی کچھ کنسائل کرنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آرٹیکل 7 وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 3 ٹیئر آف گورننس ہے۔ فرسٹ ڈیفائنڈ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، سیکنڈ بھی ڈیفائنڈ ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، پر تھرڈ جو ہے اس میں ایمبیگوٹی تھی۔ کانسٹیٹیوشن اوریجنل 1973 میں لکھا ہوا ہے لوکل باڈیز۔ تو سپریم کورٹ نے یہ جب پنجاب کے وہ 60,000 کونسلرز کو ریسٹور کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورننس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس ہیں۔ تو اب جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے لاز کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے اسٹیٹ کو۔ اسٹیٹ میں ایک امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے ان کو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 7 کے اندر۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے جب صوبوں کی ذمہ داریاں طے کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن، تو اس میں اس نے کہہ دیا ہے کہ 140A کے اندر کہ صوبائی حکومتیں لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گی بائی لاء۔ اب بائی لاء کا مطلب ہے کہ اپنا قانون بنائیں گی اور لوکل گورنمنٹس بنائیں گی۔ پھر ساتھ میں دوسری کنڈیشن اس میں یہ ڈال دی ہے کہ لوکل گورنمنٹس بنائیں گی کسی قانون کے تحت اور ان کو فائنانشل، انتظامی اور مالیاتی خود مختاری دیں گی۔ اب یہ جو ڈیولوشن آف فائنانشل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل ڈیولوشن ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے، تو یہ ایک ذمہ داری ہے۔ پر ایک بات اس میں چھوڑ دی ہے کہ اس میں یہ چھوڑ دی ہے کہ الیکشن کمیشن شیل کنڈکٹ الیکشنز مگر ود دی اپروول اینڈ دا کنسینٹ آف پروونشل گورنمنٹس۔ تو یہ گڑبڑ ہو گئی کہ الیکشن کمیشن کو پھر رضامندی لینی ہے پروونشل گورنمنٹس کی۔ تو پروونشل گورنمنٹس اگر یہ جو سسٹینیبلٹی کی کنڈیشن ہے وہ ہے کہ کنٹینیوشن ہو، تو کنٹینیوشن از ناٹ دیئر ان کانسٹیٹیوشن۔ وہ MQM نے ایک پٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں جو ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اب انہوں نے ریزولوشن پیش کر دی ہے۔ اب یہی ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کاکس ہے ایک 100 ممبرز کا، ساری سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے یونینیمسلی اپروو کر لی ہے پنجاب اسمبلی سے ابھی تھوڑے دن پہلے۔ تو پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری قومی اسمبلی اور ہمارا سینٹ پارلیمنٹ ہماری وہ ایمینڈ کرے کانسٹیٹیوشن کو کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کی سسٹینیبلٹی غائب ہو جاتی ہے کہ ہر حکومت آتی ہے اور کئی سال اس کے الیکشنز نہیں کراتی، تو یہ حل ہو جائے مسئلہ، اس میں آ جائے۔ اگر یہ اس کے اندر آ جائے گا امینڈمنٹ میں کلیئرلی تو پھر یہ اوبلیگیشن بن جائے گی۔ یا اگر آرٹیکل 7 میں یہ لکھ دیا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، پروونشل گورنمنٹ ہوگی اینڈ لوکل گورنمنٹس ہوں گی، تو بھی لوکل گورنمنٹس کی سسٹینیبلٹی ہو جائے گی، کیونکہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ کے، نہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر ہوگا۔ تو یہ جو آرٹیکل 32 کا پرنسپل ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس ہوں گی، یہ ایڈریس ہی تب ہوں گی اگر کانسٹیٹیوشن ایمینڈ ہوگا۔ تو دیٹ از وائی کہ MQM نے قومی اسمبلی میں اور یہ پنجاب اسمبلی میں سارے ممبرس نے، کاکس نے مل کے یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ آپ ایمینڈ کریں۔ پھر وہ پولیٹیکل ان کے پرابلمس ہیں کہ وہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانا چاہتے ہیں پروونشل گورنمنٹس کو، کہ یہ جو پروونشل اٹانومی ہے کہ 1940 کی ریزولوشن میں تھا نا کہ یہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کریں گی، پاکستان کو اسٹیبلش کریں گی۔
کہ ایسٹ میں اور ویسٹ میں نام لے لے کے تھے، اب اس کو وہ غائب کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے امینڈمنٹ اس کو کر دی تھی، کیونکہ پہلے جو ریزولوشن یہ ہمارے مینار پاکستان پہ جو لکھی ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، اس میں یہ تھا کہ مشرق اور مغرب کی مسلم ریاستیں جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ مل کے پاکستان بنائیں گی۔ تو اس شکل میں فیڈریشن پہلے ہی بڑی ڈھیلی بنتی تھی۔ تو یہ جو شیخ مجیب الرحمان کا کیس تھا وہ 6 پوائنٹس کا، وہ سارا کیس ہی اس کا یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ اگر آپ کرنسی نہیں الگ کریں گے تو یہ ہماری جو جان نہیں چھوٹے گی، یہ جو بالادستی ہے مضبوط مرکز اور کمزور، تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو ایڈریس کیا تھا انہوں نے امینڈمنٹ 18 کے اندر۔ اب اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک جھگڑا ہے۔ لوکل گورنمنٹ میں بھی یہ بڑا پرابلم ہے۔ میں نے غور کیا کہ اگر یہ صوبے بنائیں اور صوبے، تو لوکل گورنمنٹس میں پھر اگر کراچی الگ صوبہ بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو سکھر ہے وہ بھی الگ صوبہ بننے کے قریب ہو جائے گا، اور یہ جو کوہستان ہے یہ الگ صوبہ بن جائے گا، ہزارہ، اور پھر یہ جو سرائکی ہے وہ الگ صوبہ بن جائے گا۔ ادھر بلوچستان میں بھی ڈویژن ہو جائے گی، یہ ساراوان جھالاوان ایک طرف ہو جائے گا، کوئٹہ سارا ایک طرف ہو جائے گا، یوب وغیرہ لورا ری وغیرہ۔ تو یہ جو پروونشل اٹانومی اس وقت جو پولیٹیکل بالادستی ہے یا کچھ سیاسی جماعتوں کی، وہ نیشنل کویسچن کو استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم فیڈریشن ہیں اور فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صوبائی تقسیم جو ہے وہ قومیتوں کی بنیاد پہ ہے۔ اس کو یہ سارے بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں، جیسے افغانستان میں ہے یا ایران میں ہے۔ تو اگر یہ بن جائیں اس طرح تو اس کے اوپر پھر ایک لوکل گورنمنٹ کے اوپر بڑا جھگڑا ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں تو ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ بنائیں تو لاہور شہر میں تو پرابلم نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آتی، مگر گجرانوالا میں آ جاتی ہے، ملتان میں آ جاتی ہے، راول پنڈی، گجرات، سارے ان ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ دیہی علاقے زیادہ ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ دیہی علاقوں میں ہماری آبادی ہے زیادہ، وہاں یونین کونسلوں کی تعداد ہوتی ہے زیادہ، شہر میں کم ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ شہر کی یونین کونسلیں اور دیہی علاقوں کی یونین کونسلیں اکٹھی کر دیں تو جو پھر سربراہ بنتا ہے، چیئرپرسن، میئر، وہ دیہی علاقے سے بنتا ہے۔ اب یہ شہری علاقے والے سارے چیختے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ پینڈو آ کے ہم قابض ہو گئے، یہ ملتان میں رپھڑ تھا، یہ گجرانوالا میں رپھڑ تھا، یہ گجرات میں رپھڑ تھا۔ تو لاہور میں الگ مسئلہ، کیونکہ یہاں پہ وہ اربنائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، دیہی علاقہ ہے نہیں۔ تو اس لیے لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے لاز ایسے ہوں جس میں دیہی علاقے کے لیے الگ سے ہو، رورل علاقے کے لیے الگ سے ہو۔ اس کے اوپر سارے خوش ہیں۔ تو وہ پھر اسی طرح مشرف کا پہلا پلان بھی غائب ہوا تھا، یہ عمران خان کی جو پہلا منصوبہ تھا وہ بھی غائب ہوا، ان کو امینڈمنٹ لانی پڑ گئی۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اور پھر لوکل گورنمنٹ میں کنٹینیوشن کا مسئلہ ہے، چونکہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے ان شارٹ، تو ہر جو پروونشل گورنمنٹ بدلتی ہے وہ پھر اپنا قانون بنا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2013 میں قانون بنا تھا پنجاب کے اندر، پھر اس کے بعد 7 قانون بنے، وہ گزٹ نوٹیفائیڈ ہوئے اور وہ واپس ہو گئے۔ 4 دفعہ الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشنز کی اور واپس لیں، 3 دفعہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول دیے اور واپس لیے، کیونکہ قانون بدل جاتے تھے۔ تو اس لیے پرابلم یہ آ گئی کہ ایک بڑی لیگل ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 2018 کے اندر 2000 حکومت بدل گئی، پی ٹی آئی کی آ گئی، انہوں نے آ کے قانون کو نہیں بدلا، پر انہوں نے نان فنکشنل کر دیا لوکل گورنمنٹس کو، اور کہا جی ہم ایک نیا قانون لائیں گے۔ 2019 میں نیا قانون لے آئے۔ اس قانون کے تحت انہوں نے 2013 کے الیکٹڈ لوگ جو 2015 میں الیکٹ ہو کے آئے تھے، ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ کی فیملی میں آئے تھے، وہ سارے کے سب کو برخاست کر دیے، وہ چلے گئے عدالت میں، وہ 2-2.5 سال میں عدالت میں ان کے مسئلہ بنا،
عدالت نے ان کو ریسٹور کر دیا. پر کیسے ریسٹور کیا کہ اس 2019 کے ایک شک کو معطل کر دیا, سسٹم رکھا نیا پی ٹی آئی گورنمنٹ والا, ان کی بحالی کر دی 2013 والی. ایک ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی کہ وہ ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر, تو ڈسٹرکٹ کونسل ہے ہی نہیں, تو پرابلم آ گئی. اچھا, اب 2019 میں جو 2 قانون لے آئے, دونوں قوانین کے اندر کوئی انٹیگریشن نہیں تھی. ایک نیبرہڈ کو ڈیل کرتا تھا, ایک لوکل گورنمنٹس کو. وہ انڈیا میں ایسا ہی ہے, مگر اس میں پرابلم تھا. تو پھر یہ 2 آرڈیننس لے کے آئے. آرڈیننس کو انہوں نے ٹیبل نہیں کیا, وہ لیپس کر گئے. تو پھر ایک نئی حکومت آ گئی. جب نئی حکومت آئی تو اس حکومت نے آ کے کچھ کام نہیں کیا, تو وہ حمزہ صاحب کی وہ نو کانفیڈنس ہو گیا. تو حمزہ صاحب کی حکومت آ گئی, پی ایم ایل این کی بن گئی. وہ حمزہ صاحب نے آتے ہی وہ سارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم وائنڈ اپ کیا اور ایک نیا قانون لاگو کر دیا. اور وہ 2021 کا قانون ہے, وہ ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021. وہ گورنر کی سگنیچر کے ساتھ نوٹیفائی ہوا ہے 2022 میں, 2022 کے شروع میں. پر وہ حمزہ صاحب کی حکومت 2 مہینے کے بعد چلی گئی, تو پرویز الہی صاحب کی حکومت آ گئی. انہوں نے آ کے سب سے پہلے اس قانون کو برخاست کیا اور اپنا قانون لے آئے. تو اب یہ جو قانون لاگو تھا, یہ تھا قانون جو پنجاب اسمبلی نے انڈر دا لیڈرشپ آف چودھری پرویز الہی انیکٹمنٹ کی تھی اور 2022 میں کی تھی. تو 2022 کے سال میں 2 قوانین نوٹیفائیڈ ہیں آفیشلی. ایک ہے پی ایل جی اے 22, وہ انیکٹڈ ڈیورنگ دی ٹینیور آف حمزہ صاحب. دوسرا ہے پرویز الہی کا. اب جو پرویز الہی والا قانون تھا, وہ قانون ایک دلچسپ ہے. ویسے وہ بڑا اچھا تھا, لیکن وہ اس کے مطابق ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی. یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے قانون بنتے ہیں, پھر رولز بنتے ہیں, پھر وہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو نوٹیفائڈ لا. اس قانون میں تھے 11 میونسپل کارپوریشنز, میٹروپولیٹن کارپوریشنز پورے پنجاب میں, یعنی سارے ڈسٹرکٹ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں, اور باقی سب جگہ کے اوپر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, اور نو میونسپل کارپوریشن. کوئی میونسپل کارپوریشن نہیں تھی, کوئی میونسپل کمیٹی نہیں تھی, اور وہ کوئی ضلع کونسل نہیں تھی, تحصیل کونسلیں تھیں. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہونی تھی. یہ حکومت کرتی ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرتے ہیں. انہوں نے ٹرانسفارمیشن کا سرکولر جاری کیا کیا کر دیں, تو وہ عدم اعتماد ہو گئی. پھر دوبارہ وہ خود ہی انہوں نے ختم کر دی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ کے اس سرکولر کو کہہ دیا کہ پٹ ان ابینس, اس کو ٹرمینیٹ بھی نہیں کیا. اب یہ ایک لیگل پرابلم آ گئی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ لوکل گورنمنٹس جو بنی ہوئی ہیں فنکشنل, وہ ہیں انڈر لا جو 2013 کا ہے, جو رپیل ہو چکا ہے. کوئی 2019 میں رپیل ہو گیا, پھر 2022 میں وہ بھی رپیل ہو گیا. وہ رپیل جو لا ہے اس کے تحت وہ ادارے بنے ہوئے ہیں, اور پھر نئے ادارے جو بننے ہیں تو وہ ادارے نئے قانون میں جو ان کو قبول نہیں ہیں, کیونکہ یہ پھر گورنمنٹ بدل گئی. تو یہ جو لیگل پرابلم تھا, اس میں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ لا بنا دیں, اپنی مرضی کا بنا دیں, پر آپ یہ لیگل جو ایمبیگوٹی ہے اس کو دور کریں, ابہام دور کریں, ایک کلیئر کٹ لا ہے تاکہ الیکشنز ہو سکیں. کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کرتا ہے, کبھی اس پروگرام کے تحت, کبھی اس کے. اب آخر میں کیونکہ ان کے پاس بھی پرابلم تھا کریڈیبلٹی کا کہ الیکشن کمیشن اب کتنی دیر تک روکے, کیونکہ وہ الیکشن ایکٹ 2017 الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ 120 دنوں کے اندر ٹینیور ختم ہونے کے بعد الیکشن کروائیں. تو الیکشن کمیشن بھی پابند ہے. تو اس پرابلم میں اس نے الیکشن کمیشن نے آخر میں ان کے خلاف کیس کی ہیئرنگ کی, پنجاب گورنمنٹ کے خلاف, اور آخری ہیئرنگ میں ان کو کہہ دیا کہ ہم آپ کو سزا دیں گے کہ آپ اگر قانون نہیں لائے, اس کے مطابق کام نہیں کیا, تو ہم اپنے فیصلہ کر دیں گے.
انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا کہ 22 دسمبر کو ہم الیکشن کروائیں گے انڈر دا لا انیکٹڈ بائی دا چودھری پرویز الہی جو انفورسڈ ہے گزٹ نوٹیفائڈ. تب ان کو مصیبت پڑ گئی کہ فوری طور پہ نیا لایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس حد تک تو انڈیپینڈنٹ ہے. الیکشن کمیشن باؤنڈ، کیونکہ پھر الیکشن کمیشن دیکھیں ان کے پاس تو راستے ہیں نا اور بھی، کہ یہ پارلیمنٹ سے فائدہ لے لیں، اسمبلی سے لے لیں، ریزولوشن کرا لیں، ریفرینڈم کرا لیں. الیکشن کمیشن از باؤنڈ ٹو اوبے دی کانسٹیٹیوشن. تو اس لیے کانسٹیٹیوشن کو یا تو بالکل ادھر پھینک دیں، تو وہ تو الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، پھر تو الیکشن کمیشن ہی ختم ہو جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود اسٹیبلش ہوتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. زاہد اسلام صاحب یہ جو الیکشن ہوگا جی، لازمی. اتنا مطلب جھنجھٹ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، اینڈ لکس لائک نو بڈی از آن ون پیج، مطلب کوئی آن بورڈ نہیں ہے. اس کا فنڈامنٹل پرابلم کیا ہے کہ مطلب یہ تو سارے لیگل ایشوز ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، لڑائی ہے ان کی آپس میں. پرابلم از کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے جو تو ہم نہیں، ہاں صرف مسئلہ یہ ہے پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہاں. پہلے کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میڈیا میں اکثر آ جاتا ہے کہ جی وسائل کی بات ہے، ریسورسز کی بات ہے، یہ صوبائی اسمبلی سے دینا چاہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریسورسز دیکھیں، کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے صوبے کا جس میں سے پیسے آتے ہیں، ریونیو اپنا تو ہے نہیں. اس کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے اندر فکسیشن ہوتی ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہے اور ان کے قانون میں تھی کہ پہلے 2 سال 26% ایلوکیٹ جو ایلوکیبل فنڈ ہے جو لوکل گورنمنٹس کو جائے گا وہ 26% ہوگا آف دا کنسالیڈیٹڈ فنڈ. پھر اس کے بعد تھا کہ اگلے 2 سال 28% ہوگا. اب یہ جو ایلوکیشن ہے یہی رفڑ ہے پورا کہ پنجاب کا کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے وہ پنجاب کی ساری انکم سے اور نیشنل گورنمنٹ سے، وہ نیشنل فائنانس کمیشن سے جتنے پیسے آتے ہیں سب کو ملا کے اس کو کہتے ہیں کنسالیڈیٹڈ فنڈ. اگر اس میں پرسنٹیج نہ ہو کہ یہ لوکل گورنمنٹس کا ہیں تو وہ سارا پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. پروونشل گورنمنٹ اس کو پھر وہ ایک فائنانس کمیشن اسی طرح کا بنا کے ایوارڈ کرتا ہے، فارمولہ جاری کرتا ہے تو گرانٹ دیتا ہے. تو گرانٹ کے اوپر تو لوکل گورنمنٹس چلتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو لوکل گورنمنٹس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ لوکل گورنمنٹس کی کیا کرپشن ہوگی، اس کے اندر لوٹ کھسوٹ ہے نا. اب دیکھیں یہ لاہور شہر ہے نا، لاہور شہر میں جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن آج جو ہے. تو میٹروپولیٹن کارپوریشن چونکہ بہت پرانی ہے، 150 سال پرانی ہے، اس لیے اس کی اپنی جائیداد ہے، ان کی اپنی بلڈنگز ہیں، پلازے ہیں، دکانیں ہیں، وہاں سے اس کو انکم آتی ہے. ادروائز ٹیکسیشن اس کے پاس نہیں ہے، کہ واسا اس کے پاس نہیں ہے، ایل ڈی اے کا کوئی محکمہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ نقشے بھی منظور نہیں کر سکتا. یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں کا نقشہ جو اگر منظوری ہے نا تو وہ بھی ہے ایل ڈی اے کے پاس. تو ایل ڈی اے از اے پروونشل اتھارٹی، جو مریم نواز اس کی وہ چیئرپرسن ہے، سرکاری افسر ہیں. تو اس لیے اور یہ جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر یہ جو بل بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ کیٹل مارکیٹس جو ہیں جو جانور آتے ہیں ان پہ، اس میں سے ایک حصہ لوکل گورنمنٹ کو جاتا ہے، وہ 10% ہے، باقی صاحب ان کو لوکل گورنمنٹ کو ایک انکم جاتی ہے، وہ بھی 10% جاتی ہے اموول پراپرٹی کا ٹیکس، کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ایریا میں، یعنی آپ دیکھیں مزانگ، سمن آباد، چبرجی، باغبان پورہ، مغل پورہ، یہ لوکل گورنمنٹ ہے. یہاں کے مکانوں کے ٹیکس جو ہیں اس کا 10% میٹروپولیٹن کو جاتا ہے. تو ریونیو بہت کم ہے، اس لیے اس کے اوپر جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے پولیٹیکل ول کا، مطلب کہ لوکل گورنمنٹ کا بھی سربراہ برابر بیٹھے گا. ابھی ہم زوران ممدانی کی بات کر رہے تھے تو ابھی اس سے پہلے وی ور ٹاکنگ انفارملی کہ زوران ممدانی نے الیکشن کس چیز پہ لڑا ہے. اس نے اس چیز پہ لڑا ہے کہ میں بسز کے فیئر کم کروں گا یا میں فری بسز چلاؤں گا. دیٹ مینس ہی ہیڈ دا اتھارٹی ٹو ڈو دیٹ.
اس نے کہا ہے میں رینٹ فریز کروں گا. اس کا مطلب ہے he had the authority to do that. کیونکہ زوران ممدانی میئر ہے, میئر لوکل گورنمنٹ کا پارٹ ہے نا, تو اس نے کہا کہ میں چائلڈ کیئر سستے چلاؤں گا. اس نے کہا میں ہر برو میں ایک گروسری اسٹور, اسٹیٹ اون گروسری اسٹور کھولوں گا. اور اس نے یہ کہا کہ اس سب کو کرنے کے لیے میں جو بڑی کارپوریشنز ہیں اس پہ میں ایکسٹرا ٹیکس لگاؤں گا. مینس کہ he had that much authority being a mayor of a big city کہ وہ یہ سارے کچھ کر سکتا تھا. تو اس لیے وہ ان ایشوز پہ کھڑا ہوا جو لوگوں کے ایشوز تھے, because he had the confidence کہ he will be able to deliver, یا at least جو اس کے ذہن میں تھا وہ کرے گا یا نہیں وہ دیکھا جائے گا. What I'm saying is کہ this is the kind of authority and the resources. لیکن اس میں نا ایک ایشو یہ ہوا ہے ابھی کہ کیونکہ امریکہ آخر کار تو دنیا میں کیپٹلزم کی سب سے بڑی آواز ہے, گڑھ ہے کیپٹلزم کا, تو ٹرمپ نے ابھی اسے بلایا ہے ممدانی کو, اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. ٹرمپ بیٹھا ہوا تھا جیسے ایک بہت بڑا ایک بدماش بیٹھتا ہے کرسی پہ اور ساتھ کھڑا کر دیتا ہے دوسرے کو. اس نے لا کے ممدانی کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور اس نے ممدانی کے منہ سے یہ نکلوایا ہے کہ وہ جو ہاؤسنگ کی بات کر رہا تھا کہ ہاؤسنگ ہم سب نہیں سب کے لیے ہاؤسنگ ہوگی, تو کہتا ہے کہ میں اور یہ دونوں متفق ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ یہ اور طریقے سے کرنا چاہتا ہے, میں اور طریقے سے کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم اس پہ متفق ہیں اور میں اس کی ہیلپ کروں گا, میں اس کو ہرٹ نہیں کروں گا. تو آپ اس طرح دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں یہ بات ممدانی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, ہے وہ یہ پولیٹیکل بات ہو جائے گی. میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ زاہد اسلام صاحب کے پاس آئیں تاکہ ان سے اور ہم معلومات لے سکیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ممدانی کی آواز پورے امریکہ کی آواز نہیں بنے گی, صرف نیو یارک کی نہیں, اس وقت تک ٹرمپ جو ہے اس کو کرنے نہیں دے گا جو ممدانی کرنا چاہتا ہے. اور یہ رینٹ انکریز کرنے کی بات اور پھر یہ سٹورز کھولنے کی بات, اس حد تک تو شاید تھوڑا بہت چلا جائے, لیکن ہاؤسنگ کا جو مسئلہ ہے جس کے لیے وہ کارپوریشن سے ٹیکس لینا جا رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ سکے گا اس کا یہ منصوبہ. پوائنٹ واز کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے پاس اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے لوکل. دس از واٹ نہیں, وہاں پہ دیکھیں ایک فرق ہے, ہمارے اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک فرق ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یو کے میں اور جرمنی میں جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ لوکل ایریا کے اندر جتنا ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اس کا 1% دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی یہ ٹرمپ کے ساتھ اس کی ملاقات میں جو ایک پازیٹیو باہر بات آئی ہے, جو ایک ان کا ڈیسیژن ہے وہ اس پہ ایگری کیا ہے ٹرمپ نے. اس نے کہا کہ نیو یارک کے سٹیزنز یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹیکس منی انہی کے اوپر خرچ کی جائے. اس نے ایگری کیا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے, ہم جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں, وہ سارے کا سارا فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. یعنی جنرل سیلز ٹیکس ہم پانی کی بوتل کے اوپر دیتے ہیں. ہاں جی, ہر چیز پہ دیتے ہیں, ہم ہر چیز پہ دیتے ہیں نا. ہوا پہ نہیں دیتے صرف ابھی تک. ہاں, ہوا پہ نہیں دیتے, سولر پہ بھی دیتے ہیں. اب یہ سارا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, پھر اس میں سے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں واپس کرتی ہے. وہ ہمیں نہیں کرتی, وہ تو اپنے بانٹتی ہے, اس پہ خرچ کرتی ہے, ایم این ایز ایم پی ایس کو تھوڑا سا حصہ دیتی ہے. وہ فارمولہ ہمارے پاس کیا تھا, وہ تھا یہ, اس پہ ایگریڈ تھا اس پہ فارمولہ کہ یہ مناوز شریف صاحب نے کیا تھا نا جب وہ 99 میں تھے, کہ 1 جولائی 99 کو جتنا آکٹرے سے پیسے آتے تھے یا ٹول سے آتے تھے یا ایکسائز ڈیوٹی سے آتے تھے, اتنے ہی پیسے فیڈرل گورنمنٹ جنرل سیلز ٹیکس میں سے لوکل گورنمنٹ کو دے گی. یہ ایگریڈ فارمولہ تھا, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا. اس قانون میں انہوں نے ڈنڈی مار دی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکٹ نہیں جائے گا, یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اندر آئے گا اور اس کا حصے کے طور پہ جائے گا. دیٹ از رانگ. ہمارا اس پہ زبردست پروٹیسٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کے ہر کینڈیڈیٹ کو جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جنرل سیلز ٹیکس میں سے ایز پر ایگریڈ فارمولہ 1 جولائی 99 کو جو انکم تھی لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی وہ لازمی آئے, وہ تھرو کنسولیڈیٹڈ فنڈ نہ آئے, وہ الگ سے آئے. کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے آئے, اس کا باقی حصہ, اور بھی تو ٹیکسیشن ہے نا پنجاب گورنمنٹ کی, تو وہاں سے آئے وہ. تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ذرا جلدی سے میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کا لاء انہوں نے پاس کیا ہے یہ 20 اکتوبر کو نوٹیفائی ہوا ہے. پورا سال چلتا رہا اس کے اوپر
اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, اس نے بھی کو 15 اجلاس کیے ہیں, 150 اس نے ریزولوشنس کی ہیں, 31 اس کے ممبر تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے واپس کیا اور اس کو ایک دن میں انہوں نے سسپینڈ کر کے اپوزیشن کو باہر واک آؤٹ کروا کے اس سے تو انہوں نے پاس کر لیے. ٹھیک ہے, بڑی جلدی میں. جلدی کیا تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کی ججمنٹ, اب الیکشن کمیشن کی ججمنٹ جو ہے وہ عدالتی حکم ہوتا ہے, تو اگر اس پہ نہ پابندی کی جائے تو پھر وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جاتا ہے, تو کنٹیمپٹ کے نوٹس پہ عہدہ خالی ہو جاتا ہے. تو اس ڈر خوف کی وجہ سے وہ ایک دن میں انہوں نے منظور کر لیے, وہ اس کے رولز معطل کر کے. اب وہ کیا ہے وہ انفارچونیٹلی ایک غلطی کرتے ہیں تو کئی راستے کھل جاتے ہیں. وہ جو مارجنلائزڈ قوتیں ہیں, غریب لوگ ہیں, محنت کش ہیں, عورتیں ہیں, یوتھ ہے اور مزدور کسان ہیں, اور یہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں, ان کے لیے وہ بہتر ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ایسا بنایا ہے. انہوں نے کہا ہے جی لوکل گورنمنٹ میں اس طرح پینل نہیں ہوں گے, انڈیویجول الیکشن لڑیں گے, اور الیکشن صرف یونین کونسل کے ہوں گے, اور یونین کونسل کی 9 سیٹیں ہوں گی جنرل سیٹیں, مگر اس پہ الیکشن ہر کوئی لڑ سکے گا, عورت, مرد, مسلم, نان مسلم, جس کی عمر 21 سال ہے, جو رجسٹرڈ ووٹر ہے, اور باقی کوالیفیکیشن اس کی پوری ہیں, سزا یافتہ نہیں ہے وغیرہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ سب لوگوں کو موقع مل گیا کہ آپ الیکشن لڑیں. کیونکہ اگر پارٹیوں کے پینل ہوتے تو پھر وہ ٹکٹ ہوتا ہے, وہ ان کے سمبل ہوتے, وہ سب مشکل بن جاتی, تو پھر مقابلہ زیادہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی وارڈ نہیں ہوگی, کوئی میونسپل وارڈ نہیں ہوگی, ملٹی ممبر کانسٹیٹوئنسی ہوگی, کہ پوری یونین کونسل میں الیکشن لڑیں, ووٹ لیں, اور جو 9 لوگ ہائی اسکورر ہوں گے وہ الیکٹ ہو جائیں گے. تو سیکوینس بن جائے گی ان کی, اور وہ سیکوینس جو ہے اس میں بائی الیکشنز نہیں ہوں گے, کہ اگر ان 9 میں سے کوئی سیٹ خالی ہو جائے کسی وجہ سے, کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا کسی وجہ سے, اس کے خلاف ووٹ اور نو کانفیڈنس ہو گیا, یا وہ کسی ہائر ادارے میں چلا گیا, تو پھر وہ سیٹ خالی ہو جائے گی. تو جو 10ویں نمبر پہ ہے ہارا ہوا ہے, اچھا وہ اوپر چلا جائے گا, وہ انکلوڈ ہو جائے گا بجائے دوبارہ. اور اگر وہ بھی نام مطلب کسی وجہ سے غائب ہو جائے تو 11ویں نمبر والا آ جائے گا. سو دیر ول بی نو بائی الیکشنز ایٹ آل. اچھا, اب یہ بھی بہتر ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی رکھیں. بائی الیکشن میں تو پیسہ ہی بڑا خرچ ہو جاتا ہے. ہاں, اور اس میں اسٹیٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہاں ہوتا جی, ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, اس بالکل. لیے بائی الیکشنز میں انڈیویجولس ہوں. اچھا, اب وہ کیلکولیشن میں نے کی, انتخابی بات ہے, وہ میں نے یہ کی کہ ابھی انہوں نے چالاکی کی ہے کہ یونین کونسل کا پاپولیشن سائز نہیں بتایا. پہلے ہوتا تھا سینسس, گھرانے بھی ہوتے تھے, ہاؤس ہولڈ بھی آ جاتے تھے, مگر اب کتنے بنائیں گے؟ یہ بڑے شہر ان کی مینیجیبل نہیں ہوں گے کہ اگر یہ بہت بڑھائیں گے. تو میرا اپنا گیس ہے کہ یہ 20-25 ہزار کی ہی پاپولیشن ہوگی ایک یونین کونسل میں. کیونکہ یہ اگر یہ 20-25 ہزار کی یونین کونسل بنائے نا, تو لاہور شہر میں 274 یونین کونسلیں بنتی ہیں. اگر سائز چھوٹا کر دیں تو یہاں تعداد بڑھ جاتی ہے. تعداد بڑھنے کے مطلب ہے کہ پھر ان کا سسٹم بڑھ جائے. تو ابھی لاہور کی مثال تو الگ سے ہے, کیونکہ لاہور میں انہوں نے جو لینڈ ایکٹ کے تحت ریونیو تحصیلیں ہیں وہ 12 کر دی ہیں. پہلے 5 تھیں, اب 12 کر دی ہیں. اور جو ٹاؤن ہے لوکل گورنمنٹ کے تحت وہ پہلے 9 تھے, ابھی نہیں کیے نوٹیفائی, مگر ابھی کچھ دنوں میں کرنے والے ہیں. تو وہ بھی غالباً 12 بن جائیں گے یا 12 سے زیادہ بن جائیں گے. انہوں نے ڈی مارکیشن جو کرنی ہے ابھی, وہ یہی کریں گے. اس کا اصول کیا ہے؟ اس کی اصول یہ ہے, ڈی مارکیشن کا اصول لازمی طور پہ یہ ہوتا ہے, ایک تو ریونیو جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کرتے ہیں, دوسرا سینسس بلاک کو اس میں ریویو کرتے ہیں. تو سینسس وہ کہتے ہیں کہ شوڈ بی کمپیکٹ اور ایزیلی گورنیبل. تو وہ شوڈ بی کمپیکٹ کی ڈیفینیشن میں وہ یہ ہے کہ یا تو 4 گاؤں کو بنا دیں, 12 محلوں کو بنا دیں, یا 25 کو بنا دیں. پر یہ نہیں کر سکتے اس اصول فارمولہ کے تحت, کیونکہ یہ فارمولہ لاء میں ہے.
یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جوہر ٹاؤن کو اور درمیان میں آپ یہ سارا علامہ اقبال ٹاؤن چھوڑ کے سمن آباد کو جوہر ٹاؤن کو ملا دیں، وہ کمپیکٹ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں پارٹی کے تمام لوگوں کو جو پنجاب کا جو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کا، کہ یہ دیکھ لیں کہ زاہد صاحب جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو آپ سب الیکشن لڑ سکتے ہیں، جس کا دل کرے الیکشن لڑ سکتا ہے، اور پارٹی کے پاس آپ آئیں، آپ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ بھی لڑنا چاہیں میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آخرکار تو آپ پارٹی کے ساتھ ہی منسلک ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے گا آپ کو فائدہ کس طرح ہے. ہم تو پارٹی کی طرف سے بھی آپ کی پوری اسسٹنس اور مدد کریں گے، لیکن یہ الیکشن جو ہو رہا ہے جو زاہد صاحب بتا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاہیے جو پنجاب کے اندر، بلکہ ایکچولی تو بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں چاہیے جو الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد یہ ملک چینج ہوگا. جب تک آپ لوگ الیکشن میں نہیں آئیں گے لوکل گورنمنٹ کے، تو آپ پروونشل گورنمنٹ میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں آنا تو بھول جائیں، آپ کو سٹارٹ یہاں سے کرنا پڑے گا. تو آپ کنٹینیو کریں. جی اب اس میں یہ ہے کہ شہری علاقوں میں کوئی ضلع کونسل نہیں ہوگی جو پہلے تھی، کوئی میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں ہوگی جیسے لاہور میں تھی. اب جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے اس میں ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی. ابھی اس وقت 9 ٹاؤن ہیں، پر یہ بڑھ جائیں گی، یہ 12 ہو جائیں گی کیونکہ تحصیلیں 12 بن گئی ہیں. تو 12 کے قریب ٹاؤن ہوں گے، ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی. جو گجرانوالہ ہے اس میں بھی ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی، فیصل آباد میں بھی ٹاؤن ہوں گے، ملتان راولپنڈی میں بھی ٹاؤن ہوں گے. لیکن جو قصور ہے یہاں پر تحصیلوں کے اندر میونسپل کارپوریشنز ہوں گی. تو شہری علاقے جو ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی، جو 5 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ آبادی سے اوپر لوگ ہیں علاقے ہیں ان میں ہوں گی. پھر میونسپل کارپوریشنز ہوں گی جو 5 اور 7 کے درمیان ہیں، اور جو 2 اور 5 کے درمیان ہیں وہاں میونسپل کمیٹیاں ہوں گی. اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ تحصیل کونسلیں ہوں گی. یہ مگر تحصیل کونسلیں کتنی ہوں گی یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، کیونکہ وہ ہر تحصیل میں ایک ہوگی. تو تحصیل کونسلیں بھی اتنی ہی ہوں گی جتنی لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت تحصیلیں ہیں. تو تحصیلیں اس وقت 153 ہیں، تو 153 ہی تحصیلیں ہوں گی، تحصیل کونسلیں ہوں گی. ہاں نہیں پنجاب کے اندر بڑھ سکتی ہیں. پنجاب میں لاہور میں 12 ہیں تو 12 تحصیل کونسلیں، لیکن پنجاب میں تحصیل کونسلیں نہیں ہوں گی لاہور شہر میں، کیونکہ یہ تو شہری علاقے ہیں نا. تو یہاں پر ٹاؤن ہوں گے. لاہور میں کوئی دیہی علاقہ نہیں ہے. مطلب یہ ڈفرینس کریٹ کیا انہوں نے ابھی بھی، انہوں نے کیا شہروں میں ٹاؤنز ہیں اور وہاں دیہی علاقوں میں تحصیلیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کیا نا کہ وہ جو تحصیل علی پور چٹھا کا جو میئر ہے یا برادری کے لوگ ہیں وہ لاہور گجرانوالہ شہر پہ قابض نہ ہو جائیں. اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پورے پنجاب میں بہت یہ پرابلم ہے، لاہور میں نہیں ہے، باقی جگہ. اشرافیہ کو بھی نا، حکمران اشرافیہ کو ان کو بھی کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپس میں بھی بڑے لڑتے ہیں. آپس میں تو لڑ رہے ہیں یہ سارے. اچھا تحصیل کونسلیں ہوں گی دیہی علاقے کے اندر. شہری علاقے میں ٹاؤن کارپوریشنز، میونسپل کارپوریشنز، میونسپل کمیٹیاں، یہ 3 ٹیئرز ہیں شہر کے اندر، اور 1 ٹیئر ہے تحصیل کونسل کا دیہی علاقے کے اندر. ان سب کی کوارڈینیشن نہیں ہے. ایک کوارڈینیشن فورم ہے، وہ ان سب کی کوارڈینیشن پلس جو سرکاری محکمے ہیں وہاں پہ ان کی کوارڈینیشن، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ میونسپل کوارڈینیشن فورم. اس کا جو سربراہ ہے وہ جو سب سے بڑی لوکل گورنمنٹ ہوگی اس کا سربراہ ہوگا. یعنی لاہور میں اب 12 ٹاؤن ہوں گے نا، تو جو لاہور کا سب سے بڑا ٹاؤن ہے وہ لاہور کا سب سے بڑا ٹاؤن جو ہے وہ علامہ اقبال ٹاؤن. آبادی کے لحاظ سے جی آبادی کے لحاظ سے، ایریا جو بھی، یونین کونسلوں کی تعداد کے لحاظ سے، تو وہ سب سے زیادہ یونین کونسلیں جو ہیں نا وہ یہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہیں. وہ سمن آباد مزانگ سے لے کے وہ بڑی دور تک جاتا ہے، سندر تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ٹیئرز بنیں گے لاہور کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو وہ کیا بنیں گے؟ ایک تو یونین کونسل ہوگی. یہاں لاہور میں تو ٹاؤن کارپوریشن بنیں گی جی، یونین کونسل سے اور یونین کونسلز بنیں گی. نہیں یہاں تو صرف 2 ہوں گے. یونین کونسلز جو 20-25 ہزار کی آبادی پہ ہوں گی، جو پہلے 274 تھیں اب وہ بڑھ کے 300 کے قریب ہوں گی.
یا پلس میں 300 سے زیادہ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اور یہ 12 ٹاؤن بن جائیں گے, پہلے 9 ٹاؤن ہیں پھر 12 بن جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ تو لاہور میں ہے. 2 کنٹونمنٹ ہے لاہور میں, وہ باہر ہیں, وہ اس میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو لاہور میں تو یہ آسان کام ہے, مگر جب یہ جائیں گے گجرانوالہ میں تو اس میں ٹاؤن کارپوریشنز بھی ہوں گی گجرانوالہ سٹی کی, اس پہ میونسپل کارپوریشنز بھی ہوں گی کیونکہ اس میں کاموں کی بھی ہے, کچھ اور بڑے قصبے ہیں, اور اس کے اندر تحصیل کونسلیں بھی ہوں گی کیونکہ اس میں قصبے بھی ہیں, دیہات بھی ہیں, دیہی علاقہ بھی ہے, تو وہاں ٹیئر زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ فرق ہوگا, پر اس کے لیے بھی ایکچولی ان کا ایک نوٹیفکیشن ہے جو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہوا تھا کہ دسمبر میں کر دیں, مگر ابھی تک انہوں نے نہیں کیا, شاید اور 1-2 دنوں میں آ جائے. وہ ڈی مارکیشن کا نوٹیفکیشن ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں آپ کے تمام لوگ, تو اس کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ نمبر آف یونین کونسلیں کتنی ہیں کسی شہر میں, کتنے ٹیئرز ہیں, کون کون سی میونسپل کارپوریشنز ہیں, کتنی وہ ٹاؤنز ہیں. تحصیلوں کا پتہ ہے, باقی سب کا ابھی پتہ نہیں ہے, وہ اعلان کریں گے. بھائی صاحب ایک بات مجھے وہ جو آپ نے کہا نا علامہ اقبال ٹاؤن, وہ آپ نے اسپیسیفک ریئلٹی کی بات کی ہے یا آپ نے ایک وہ ایگزامپل کے طور پہ؟ نہیں, یہ میں نے اسپیسیفک بات کی ہے کیونکہ لاہور شہر کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ لاہور شہر میں دا بگیسٹ وہ علامہ اقبال ٹاؤن ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال ٹاؤن سے ہی آئے گا وہ آدمی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کا رجسٹرڈ ووٹر اسی ٹاؤن میں ہو. نہیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ صرف بڑے ٹاؤن, سب سے بڑے ٹاؤن کا وہ ہو سکتا ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہاں پہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ٹاؤن کارپوریشن ہوگی, ٹھیک ہے. ٹاؤن کارپوریشن کے اندر جتنی یونین کونسلیں ہوں گی ان سب کے چیئر پرسن اس کے جنرل ممبرز ہوں گے اچھا ٹاؤن کارپوریشن کے. پھر وہ جنرل ممبرز جو ہیں وہ کچھ 14% ویمن, 5% یوتھ, 1% وہ 1% وہ ان کو الیکٹ کریں گے. کچھ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ بھی ہیں اس میں 1%, ڈسیبلڈ پرسنس کی سیٹ بھی ہیں 1%. وہ پھر کونسل بن جائے گی, ٹاؤن کارپوریشن علامہ اقبال ٹاؤن کی کونسل, ٹھیک ہے. وہ کونسل جو ہے وہ اپنا میئر اور 2 ڈپٹی میئر الیکٹ کرے گی. وہ میئر اور ڈپٹی میئر وہاں کے رہائشی ہونے چاہیے اسی ٹاؤن کے یونین کونسلوں میں. وہ الیکٹڈ کونسلرز بھی ہو سکتی ہیں, چیئر پرسن بھی ہو سکتی ہیں, عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کا الیکشن جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ پہلے سے الیکٹڈ ہوں. یہ اگر یہ کسی یونین کونسل کا مثلا دیکھیں, یونین کونسل شام کے بھٹی ہیں, اس کا جو چیئر پرسن الیکٹ ہو گیا وہ تو پہلے الیکشن ہو جائے گا نا. وہ چیئر پرسن الیکٹ ہو گیا, وہ بعد میں اس کی کوئی پارٹی کہہ دے یا اس کو کوئی کہہ دے کہ جی آپ علامہ اقبال کے میئر بن جائیں, تو وہ اس کے لیے بھی الیکشن لڑ لے, وہ لڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے, ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ الیکشن جیت جائے گا تو اسے پھر 1 مہینے کے اندر اندر ان دونوں میں سے ایک سیٹ خالی کرنی ہے, نو ڈبل ممبرشپ. تو جو ٹاؤنز ہیں ان کا اپنا اپنا میئر ہوگا, سب کا اپنا اپنا میئر ہوگا اور 2 ڈپٹی میئرز ہوں, اور ان سب کا مشترکہ بھی کوئی اور ہوگا کہ وہ ڈسٹرکٹ میونسپل فورم, کوآرڈینیشن فورم, پر وہ سارے لوگ اس میں نہیں ہوں گے, ان میں سے ایک جائے گا. اچھا, اس میں الیکشن جو ہے اور اس کا بھی کوئی ہیڈ ہوگا؟ نہیں, وہ تو پورے لاہور کا ہوگا نا, پورے لاہور کا ڈسٹرکٹ میونسپل کوآرڈینیشن فورم ہوگا, اس میں لاہور کے 12 ٹاؤن میں سے ایک بندہ جائے گا ان کا سربراہوں میں سے, ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک جو ہوگا وہ 12 کے لوگ مل کے بیٹھیں گے اور اپنے میں سے ایک کو کوآرڈینیشن فورم میں بھیجیں گے. اچھا, آئی تھنک کہ مقصود صاحب آپ بات کر لیں پھر دین آئی ہیو ٹو آسک. جی اچھا, میں پہلے اس کو ختم کر دوں کہ اسٹرکچر کیا ہے. یہ تو میں نے لوکل گورنمنٹ کا ادارے بنائے نا, اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ 10 محکمے ایسے ہیں جو پنجاب سے ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ لے آئیں گے. وہ محکمے کون سے ہیں جی؟ پرائمری ہیلتھ ہے, یہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے بیسک ہیلتھ یونٹس, اس کے اندر یہ جو ہائیجینک وغیرہ کے اوپر کیمپینز ہوتی ہیں, ڈینگی کے اوپر وغیرہ وغیرہ, یہ ساری بھی اس کے پاس چلی گئی. اس کے بعد بیسک پرائمری ایجوکیشن ہو گئی, جو پرائمری اسکولز ہیں
اور وہ اسکولوں کی انرولمنٹ وہ تو چلی گئی، ہائی اسکولس نہیں ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کے پاس چلے گئے سوشل ویلفیئر کے ادارے، یعنی یہ جو زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں اور بیت المال اور یہ سارا یہ بھی سارا ادھر چلا گیا، یہ دارالامان وغیرہ ڈسٹرکٹ لیول پہ. ڈسٹرکٹ لیول پہ. پھر اس کے بعد چلے گئے یہ روڈس اسپورٹس اینڈ کلچر، ٹھیک ہے، یوتھ افیئرس. پھر وہ ٹورزم، تو ٹورزم میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میگا ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی، یہ اورنج لائن وغیرہ نہیں ہوگی، پر ٹورزم سے مطلب ہے کہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ چلا لیں، جیسے لندن بس سروس ہے، ٹھیک ہے، آپ چلا لیں، کوئی موٹر بائک سسٹم چلا لیں، جو بھی کر لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ ڈیوالو کر دی ہیں. ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہوں گی، ہر سبجیکٹ کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ اتھارٹی. ڈسٹرکٹ اتھارٹی کا جو چیئر پرسن ہے وہ یہ جو 12 ٹاؤن ہیں لاہور کے، ان میں جو سب سے بڑی پاپولیشن کا ٹاؤن کا ہے وہ 4 مہینے کے لیے وہ ہوگا. پھر جو دوسرے نمبر پہ ہے 4 مہینے کے لیے وہ ہوگا، وہ روٹیشن میں ہوں گے ان کے سربراہ. باقی اس میں ڈپٹی کمشنر بھی ممبر ہے، اس میں اور بھی محکموں کے ممبر ہیں. تو یہ سٹرکچر ہے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ایڈمنسٹریشن کے لیے، لوکل گورنمنٹس، اور لوکل گورنمنٹس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہیں ہیں، وہ ابھی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. پر یہ قانون میں لکھ دیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ میں ڈیوالو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ چلی جائے، پر یہ بعد کی بات ہے، ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سٹرکچر ہے ان کا. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کونسلر کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر 21 سال ہونی چاہیے. اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں چیئر پرسن کے لیے تو آپ کی عمر 25 سال ہونی چاہیے کم از کم. لیکن اگر آپ ریزرو سیٹ یوتھ کے اوپر آنا چاہتے ہیں جو ہر یونین کونسل میں 1 ہے اور ہر کونسل میں 1% ہے، تو پھر آپ کی عمر 18 سال سے لے کے 35 ایئرس تک ہو سکتی ہے. یعنی یوتھ 18 سال کا بھی آ سکتا ہے کونسلر، ٹھیک ہے، مگر یوتھ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیئر پرسن نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی عمر 18 سال ہے. تو چیئر پرسن بننے کے لیے صرف وہی بنے گا جو 25 سال کی عمر کا ہوگا. اب اس میں پرابلم 1-2 ہیں، وہ یہ ہے کہ اوپن ہے، پارٹیاں، آپ کی پارٹی ٹکٹ جاری کر سکتی ہے، درخواست دے سکتی ہے سمبل کے لیے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ، یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ آپ اپنا کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، کینڈیڈیٹ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ پینل نہیں بنا سکتے، کیونکہ پینل اگر آپ 9 بندوں کا بنائیں گے تو ووٹر نے تو ووٹ پینل کو نہیں دینا، اس نے تو صرف 1 ووٹ دینا ہے، اس کو کنفیوز ہوگا وہ. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایمرجنگ پارٹیز ہیں ان کو فائدہ نہیں ہو جائے گا؟ اس میں چھوٹی پارٹیوں کو فائدہ ہے، چھوٹی پارٹیوں کو فائدہ ہے کہ ہر پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ 500-1000 تو ہوتا ہی ہے ہر حلقے میں. تو اگر وہ ہر حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ کر دیں لانچ، تو وہ دیکھیں، میں نے آپ کو کیلکولیٹ ابھی کر کے بتا رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر جو ہے 20-25 ہزار کی آبادی پہ وہ 10,000 ہے رجسٹرڈ ووٹر. جو ٹرن اوور ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ پہ وہ ہے 6,000. 10,000 رجسٹرڈ ووٹر ہیں، 6,000 ٹرن اوور ہوتا ہے. تو 6,000 ووٹر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا 9 سیٹوں کے لیے، کوئی 50 کینڈیڈیٹ ہوں گے، کوئی 15 تو پارٹیاں ہیں. تو 500-600 ووٹ بھی کوئی لے گیا یا 1000 لے گیا، 1000 لے گیا تو یقینی 9 بندوں میں. تو 1000 ووٹ لینے کے لیے اگر کوئی 50-100 گھرانوں کو ٹچ کر لیا کسی نے، یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے مقصود کے لیے کہ یہ 2 گلیاں فوکس کریں جس میں بچپن گزرا ہے، صرف وہیں کی ووٹیں لے تو یقینی ہے. یہ نعمان جو ہے اس کو مطلب میئر آف لاہور کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اس کے لیے بھی نوجوان آدمی، آپ اگر ابھی سے شروع کریں، دیکھیں میں آپ بتاؤں، یہ میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے، یہ جو میئر بنا ہے نیو یارک کا، اس نے 100,000 والنٹیئرز بھرتی کی ہے. وہ اس کی بیوی کا میں نے انٹرویو دیکھا کہ وہ کیا اس نے کیمپین کی. وہ کہتی جی 100,000 والنٹیئر بھرتی کی ہے. ان کو کہا جی
पूरे शहर से, न्यूयॉर्क से लोगों से एक एक चीज़ पूछो कि क्या होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट की, जो आपको क्या मसाइल हैं आपके। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि किसी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में पाकिस्तान में मैनिफेस्टो कोई नहीं देता। जो मेयर का इलेक्शन लड़ता है ना, वो ये नहीं बताता कि मैं करूँगा क्या। आप बताएं कि आप क्या करेंगे। आप कौन से टाउन में हैं नुमान? मेरा तो है ये मॉडल टाउन का ही जो है। मॉडल टाउन है ना, तो आप देखें, आप मॉडल टाउन में कैंपेन करें और फिर आपको वोट तो लेने हैं पूरे लाहौर से। पूरे लाहौर से का मतलब है कि इलेक्टेड लोगों से। इलेक्शन जो है ना, आपके इलेक्शन का जो हाउस है वो लाहौर शहर में अगर 12 वो हुए, 274 अगर वो हुए यूनियन काउंसिलें, तो हर यूनियन काउंसिल के 13 मेंबर हैं। तो आपका हाउस जो है वो 13 × 274, तो कितने लोग बन गए? ये आप करके देखें, 13 को 274 से ज़रब दो, ये 3562 वोटर हैं आपके। और इसमें इजाफा होगा क्योंकि कुछ रिजर्व सीट भी आ जाएंगे ना 12 उसके अंदर, तो रिजर्व सीट को 200-250 और बढ़ जाएंगे। नहीं, वोट्स तो उनके पड़ेंगे ना जो चेयरपर्सन चेयरपर्सन और जो काउंसलर हैं। हाँ, वही मैं कहता हूँ। नहीं, जब आपका इलेक्शन होगा तो काउंसलर प्लस चेयरपर्सन सब वोट डालेंगे, 13 के 13 डालेंगे। अच्छा, एक मेरा इसमें सवाल है कि इन्हें पहले इलेक्शन जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल पे लड़ना पड़ेगा, उसके बाद नहीं, लीगली नॉट नेसेसरी, डायरेक्टली ये डायरेक्ट आ सकती हैं। बट आइडियली ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं खुद रहा हूँ, मैं आप रिकमेंड करूँगा कि आप यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ें, कैंपेन करें, और अगर आप जीत गए तो आपके पास 100-150 वर्कर आएगा कैंपेन करने का माहिर। फिर आप ये 4000 वोटर को एड्रेस करें, क्योंकि 4000 वोटर को लोकेट करना, उनके पास जाना, ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है कि आप यूनियन काउंसिल में लोगों के पास जाएं, क्योंकि ये तो पूरे लाहौर शहर है ना। 4000 लोग, वैसे भी वो अपनी अपनी उनकी अपनी भी होती है, एफिलिएशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जाहिद साहब जो मुझे बड़ी तंग कर रही है, हमारी जिस तरह की पार्टी है, आपको पता है, हम तो सोशलिस्ट पार्टी, हमने तो अनाउंस कर दिया अपने आप को, और अवाम के ऊपर हम सारा इंतज़ार कर रहे हैं और आम लोगों की हम हुकूमत बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो सिस्टम है, इसके अंदर इंतज़ामी जो मामलात हैं उस पर तो बहुत ज़ोर रखा गया है, लेकिन जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मामलात हैं वो है प्रॉब्लम है, उसमें बहुत बड़ा चल तो बहुत ही बुरी बात है। वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्ट होके आएंगे तो फिर हम भी आपके साथ लड़ेंगे। पैसे तो दें इनको, क्योंकि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कंट्रोल जो है ना वो उन्हीं के पास है, जो सरमायादार जागीरदार माफियाज हैं और जो बैठे हुए हैं ऊपर, पीरो मुर्शिद हैं, फिर वडेरे हैं, फिर ये सरदार हैं। तो ये मुझे लगता है तसल्लुत जब तक इस मुल्क के अंदर एक बड़ी आवाज़ ही ना आती तो ये चलता रहेगा। वो तो एक बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है ना, कि जब तक इनका जोर नहीं टूटता, जो भी आप पहले उस इंटरव्यू में बात कर रहे थे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी उसको बदलने की बात है ना, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, उसमें 18 ब्रोमाइल में उसने कहा है, ठीक है। वो क्या कहता है, वो क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो जो पहले रेवोल्यूशन नहीं, हाँ जी, वो नाकामी हो गई थी ना उस पर। उसने कहा था कि ये जो रेवोल्यूशन होते हैं ना, सोशल रेवोल्यूशन, ये मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। मकड़ी जाला बुनती है, वो टूटती है, बुनती है, टूटती है, बुनती है, टूटती है, फिर वो कामयाब हो जाती है। तो इसलिए इसके ऊपर आपको आगे पीछे करना पड़ता है सारा सिस्टम। और ये भी था ना कि ताकतवर उसको तोड़ के निकल जाता है, कमज़ोर फंस जाता है, लॉ ऐसा होता है। नहीं, वो तो ऐसा ही है। देखिए, मगर मसला ये है कि आपको फाइट भी करनी है और आपको उसके अंदर प्लेस भी, जगह भी बनानी है। अच्छा, इसमें कोई डिजिटल ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का कोई चैप्टर बनाया है इस बिल में? नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है, हमारा इलेक्टोरल सिस्टम, उसमें डिजिटलाइजेशन के ऊपर बड़ा रफड़ है। वो ये इमरान खान का आपने इंजाम देख नहीं लिया कि वो डिजिटल एप्लीकेशंस यहाँ पे वो मानते ही नहीं हैं, पकड़े जाते हैं ना वो तो उन्होंने देखें, वो तो इलेक्शन में उन्होंने पहली अमेंडमेंट ही उसके ऊपर की थी कि इसको निकालो। अच्छा, वो लॉ ही ख़त्म कर दी है।
تو وہ تو ہم مشین استعمال ہی نہیں کرتے. انڈیا کے اندر آدھی مشینیں استعمال ہوتی ہیں, ہم نہیں کرتے. ہم نے وہ ایک جو سسٹم تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, RTS وہ اصل میں ایک اور سسٹم ہے ان کا. وہ دیکھیں وہ ایک سسٹم کو یہ ابھی تک یہ جو مینول فارم بھرنا ہے نا اس کو نہیں چھوڑتے. یہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتا ہوں, فافن. ہم نے اپنی الیکٹورل ریفارمس میں یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے, بڑی فائٹ کی اس کے اوپر, ابھی بھی کر رہے ہیں, کہ یہ جو فارم 45 ہوتا ہے جو کمپائل ہوتا ہے ایٹ یونین کونسل رزلٹ, یہ فائنل ہونا چاہیے. یعنی یہ ہمارے جو آبزرورز بیٹھتے ہیں نا تو ہم اس کو GPS کے ذریعے اسی وقت کمپائل کر لیتے ہیں, تو ہمارا رزلٹ اور کمپائل ہو جاتا ہے آلموسٹ 1-2 گھنٹوں کے اندر. یہ آدھی رات لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, رزلٹ چینج ہوتے ہیں. وہ 47 کا رفڑ لیا ہے. اس میں اور بھی اس قسم کے بھی ایشوز ہیں کہ جیسے فارم کی آپ نے بات کی ہے, تو جب وہ فارم بن رہا ہوتا ہے, جو پارٹی لوز کر رہی ہوتی ہے, جو اس کا ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ سائن کرنے سے اس میں انکار کر دیتا ہے. نہیں, وہ سائن پہلے کروا لیتے ہیں نا آج کل. یہ بڑے چلاک ہیں. اچھا ایک مقصد صاحب آپ جیسا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ کے اوپر بھی الیکشن لڑکے اپنا جب اور پھر وہ اپنا انتخابی نشان بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ رائٹ. یہ میں نے ابھی کہا ہے, پر ابھی یہ بات الیکشن رولز آئے نہیں ہیں. ابھی الیکشن اگر الیکشن رولز, وہ مجھے جو اس کے ڈپٹی سیکریٹری صاحب فریم ورک بنا رہے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا پرائیویٹلی کہ وہ یہ چاہیں گے نہیں کہ پارٹی سمبل استعمال کریں, کیونکہ وہ اس کے اوپر تھوڑا سا پرابلم ہے. آپ نے یہاں پر ایک اور بات کہی تھی کہ یہ جو اپنا 13 لوگ جو ہیں, یہ ٹاؤن کے اندر, ہر ٹاؤن کے اندر جو یونین کونسل ہوگی وہ سارے کے سارے مل کے اپنا میئر جو منتخب. وہ ساری دیکھیں ٹاؤن کے اندر یونین کونسلیں کتنی ہوں گی, دیکھیں 100 ہیں, تو 100 یونین کونسلوں کے جو ممبر ہیں وہ 1300 ہیں. 1300 وہ 1300 ممبر کا ہاؤس بنے گا, الیکٹورل کالج بنے گا, جو اس ٹاؤن کا میئر اور 2 ڈپٹی میئر الیکٹ کریں گے. اچھا, آخری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ 10 محکمے ان کے پاس ہوں گے, مطلب سوشل ویلفیئر, اسپورٹس, یوتھ افیئر, ٹورزم, پرائمری ہیلتھ اور پرائمری اسکول. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ سول ڈیفینس ہے ایک. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, سول ڈیفینس ہاں, اور ایک ٹورزم کا ہے. ٹورزم میں نے لکھ لیا. اچھا, یعنی کہ 10 ہے جو 10 محکمے ہیں. یہ میں نے آپ کو سرکولیٹ کر دیا نا اپنا وہ پیمفلٹ جو ہے, اچھا اچھا اچھا, یہ اس میں سارا کوئی لکھا ہوا ہے. بٹ میرے اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا. کاغذی اسٹرکچر یہ, لیکن اس کا ویسے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ میکنزم کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں فائدہ اس کا کیا ہے, اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ جس دن سے بنی ہے نا, 200 سال سے بنی ہوئی ہیں. میونسپل کمیٹیاں, میونسپل کارپوریشنز 200 ایئرس, یہ 200 سال سے ہی موجود ہیں. قومی اسمبلی کئی دفعہ نہیں ہے, سینٹ کئی دفعہ نہیں ہے, صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں, پر یہ لوکل گورنمنٹس 200 سال سے موجود ہیں. انتظامی یونٹس کے بغیر چلتا نہیں ہے نا, اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. چلتا ہی نہیں. ہاں, لیکن 200 ان انتظامی یونٹس کو, میونسپل کمیٹیوں کو چلاتا کون ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کمشنرز. اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو کمشنرز ہیں ان کے ذریعے اچھا چل رہا ہے کہ الیکٹڈ بندہ ہوگا تو اچھا چلے گا؟ الیکٹڈ سے چلے گا ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس وقت لاہور شہر میں یہ میں گھر سے آتا ہوں نا تو وہ نہر کے اوپر درخت گرنے والے ہیں. میں یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس کئی دفعہ میں خود نہیں اب جاتا, میرا سٹاف جاتا ہے, میں ان کو بتا چکا ہوں, لکھ کے دے چکا ہوں کہ یار یہ درخت کٹوا لو, کیونکہ وہ انچارج ہے نا, کمشنر ہے. آج کل تو وہ ایک خاتون آ گئی ہیں, وہ اچھی ہے ذرا, لیکن پہلے تو وہ ملتے ہی نہیں تھے. اگر یہ ہوتا الیکٹڈ بندہ تو میں تو اس کے گھر کے بعد خود بیٹھ جاتا جا کے. شہریوں کے اختیارات نہیں نہ دیے گئے, اس کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے, شہریوں کو اختیارات, کیونکہ اس نے تو ووٹ لینے تھے, یہ سرکاری افسر ہے. میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ زاہد صاحب, یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا, یہ رہتے ایسی جگہوں پہ ہیں جیسے جاتی عمرہ, جیسے بلاول ہاؤس, جیسے بنی گالا. اب تو ہوتا کیا ہے کہ آپ سامنے اندر لگے ہوتے ہیں گیٹ, پھاٹک لگے ہوتے ہیں,
آپ نے پہلے اس کو بتانا ہے کہ بھائی جیسے پولیس کا کوئی بڑا افسر یا کوئی صدر وزیر اعظم جیسے نہ ہو تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایون ان کے بھی نمائندے پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور سب اور ملا کے لوکل گورنمنٹ, جب تک ان سب کے نمائندے محلوں میں نہیں نہ رہیں گے, اسی محلے میں نہیں رہتے ہوں گے جہاں پہ ان کا گھر ہے, تو یہ ہو نہیں, یہ آئیڈیل تو یہی سسٹم ہے نا, جمہوریت تو یہی. ہاں جیسے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آتا ہے جو مرضی ہو جائے, وہ اس نے آگے وہاں رہنا ہے انگلینڈ میں. یہ بات تو ایسے ہی ہے, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹڈ بندہ پھر بھی چلے یہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, نہیں فرق تو پڑتا ہے, بالکل فرق پڑتا ہے. 27 تاریخ کو اگر آپ ہوں یہاں پہ تو آئیں, پنجاب یونیورسٹی پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں, اس میں ان کا بھی لوگ بلوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہی. تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ ان کے کئی ایم پی آ جائیں گے, پر مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری افسر نہیں آئے گا کوئی. اب اس پوری بات سے جو مطلب لب لباب جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس کا ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, nobody wants devolution of power, nobody wants to empower local government اور لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں. ابھی میں کچھ دیکھ رہی تھی اعداد و شمار, اس میں یہ تھا کہ آپ کے ہی اس میں تھا میرا خیال ہے, ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ سے جو لوگ جہاں پہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور الیکٹ ہوتے ہیں, ان میں سے پھر بہت سے ہیں جو کہ پھر صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے لیے لڑتے ہیں. سو میرا تو اس میں یہ اسیسمنٹ ہے پورے کہ جو اس وقت تھریٹ ہے, جو اس وقت حکمران طبقہ بیٹھا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ لوکل گورنمنٹ میں لوگ آئیں, وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو, ان کو امپاور کیا جائے, اور وہ پھر آ کے ان کے مد مقابل ان کے جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے جو عہدیدار ہیں ان کے سامنے آ کے وہ کھڑے ہو جائیں. دس از دی فنڈامنٹل پرابلم اس ملک میں, جو ابھی تک لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکی, اس میں تسلسل نہیں آ سکا, اس پہ لے دے ہو رہی ہے. ابھی بھی جو یہ ایم کیو ایم نے جو سجیسٹ کیا ہے لوکل گورنمنٹ کا, ایم کیو ایم کیونکہ عوامی جماعت ہے تو اس کے جو بھی وہ ہوتے ہیں تجاویز ہوتی ہیں موسٹلی وہ اسی پرسپیکٹو میں دیتے ہیں. اب اس کے خلاف آئی تھنک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہے, بیکاز پیپلز پارٹی جو ہے وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو, وہ تو بالکل ہی نہیں چاہتے ڈیولوشن آف پاور سندھ میں چلی جائے. سو آئی تھنک دس از, یہ لوگوں کو اصل میں یہ پتہ ہونا چاہیے, اور کیونکہ ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو دا فیکٹ از کہ انلیس عام لوگ موبلائز ہوں اور اس وقت وہ فیصلہ کریں, جیسے ابھی ظاہر اسلام صاحب نے بات کی کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ ہر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے. اف نتھنگ ایلس اٹ ول بی اے ٹریننگ فار یو. آپ آئے, الیکشن لڑیں, آپ ہار جائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو ایک پولیٹیکل پروسیس میں آپ کو آنا چاہیے, اور آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ نے کسی کمپرومائز نہیں کرنا. اور جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ کنگز پارٹی بننے کے چانسز ہیں اس میں, کیونکہ آپ کو پھر الیکٹ ہونے کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ جی آپ کسی پارٹی میں شامل ہوں, تو آپ اس وقت یہ نہ کریں کہ آپ جا کے تو پھر پی ایم ایل این میں شامل ہو جائیں یا جو حکومت میں. ایک اور بات بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک عربی میں کہاوت ہے کہ اونٹ جو ہے نا وہ خیمے کے اندر منہ ڈالتا ہے نا, اگر آپ اس کو ڈالنے دیتے ہیں تو وہ ایسے تک خیمے کے اندر ہی آ جاتا ہے اور آپ نکل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے بھی حالات ہیں, جس طرح کے بھی مسائل ہیں عام لوگوں کے لیے, اور بے شک ان کو بہت زیادہ پاورز نہیں بھی ملیں گی لوکل گورنمنٹ میں, لیکن اگر لوکل گورنمنٹ میں آپ کا رستہ کھل گیا ہے اور آپ آ سکتے ہیں تو اب اونٹ کی طرح آئیں, آپ اپنا منہ اندر گھسائیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو ایسا ایسا آپ کا تسلط بھی ہو جائے گا اس سارے سسٹم پہ. عام لوگوں کا جو ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہم ہی ہیں جو پاکستان بناتے ہیں, جو پاکستان میں اکثریت میں ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ اس سلیکشن میں حصہ لے کے آپ اس سسٹم کے اندر گھسیں ضرور. ایک بار گھس جائیں سسٹم کے اندر, اس کے بعد ہم اس سسٹم کو جب گھس جائیں گے اس کے اندر تو آہستہ آہستہ ریفارم بھی کریں گے اور چینج بھی کریں گے اپنے لیے. جی شکریہ جی. اس پہ ایک اضافہ صرف میں کر دوں کہ الیکشن کو ہر قیمت پہ کروایا جائے, اتنا مومنٹم بنایا جائے کہ الیکشن سے یہ بھاگے نا, کیونکہ کچھ بعید نہیں ہے ان سے کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کریں. تو اس لیے الیکشن ہونے چاہیے ہر قیمت کے اوپر, اتنا پریشر ہونا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں سے, عوام سے, اور کہ وہ الیکشن ضرور ہوں. تو بڑی مہربانی, تھینک یو. یہ ہماری طرف سے بھی میسیج ہے یہی
برابری پارٹی کی طرف سے کہ ہم اس پہ پورا پریشر رکھیں گے ان گورنمنٹس پہ. ہم اس کو اب باقاعدہ اس کو پھیلائیں گے. اس پروگرام کو کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہماری جیسی پارٹیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن, اور یہ عام لوگوں کو اس کے اندر لے کے آیا جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ یونینز, لیبر یونینز اور یونین کاؤنسلز, اگر ان کے اندر عام لوگ آنا شروع ہو جائیں تو ملک کو چلائیں گے بھی آخرکار وہی, کیونکہ پھر پروونشل گورنمنٹ میں بھی وہی بیٹھے ہوں گے اور فیڈرل گورنمنٹ میں وہی بیٹھے ہوں گے. لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہی ہوتی ہے. یہ ان 3 سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے, اور یہ باقاعدہ لیگل اور ایک لاء کے اندر اسٹیبلش اسٹرکچر ہے جو کہ کوئی بھاگ نہیں رہا اس سے. لیکن اگر یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تو ہمیں ان کو جو مرضی ہو جائے پکڑ کے واپس لانا ہے اور یہ الیکشن کروانا ہے. آپ کوئی بات کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ دس از این اپرچونٹی فار آل آف اس. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا. جی سوری, آپ بات کریں. میں صرف یہ پوچھی تھی کہ آپ نے اتنی ریسرچ کی ہے, کوئی آپ نے ایک خاکہ بنایا ہے کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے that we can then campaign for and we can say کہ یہ والا سسٹم جو ہے یہ ہونا چاہیے. ہاں جی, وہ میں نے اپنی کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ایک مثالی لوکل گورنمنٹ کا ذکر کیا ہے, اور وہ دوسری کتاب میں 32 ملکوں کا کمپیریزن کیا جو ابھی آپ حوالہ دے رہی تھی. یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے کمپیریزن, مقامی حکومتیں جو ہے جو دنیا کے 32 ممالک میں مقامی حکومتیں ہیں اس کے اوپر ایک کتاب بنا دی. اس سارے کی روشنی میں میں نے ایک ماڈل تھوڑا سا ڈیولپ کیا ہے اور اسے کہا کہ یہ ایک مثالی لوکل گورنمنٹ ہے. تو وہ میری جو دوسری کتاب ہے وہ کوئی 400 پیجز کی ہے, اور اس کے اندر پہلا جو چیپٹر ہے نا وہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب میرا پرابلم یہ ہے, میں ہوں غریب بندہ, مزدور آدمی. میرے پاس پہلے پیسے ہوتے تھے, مختلف میں کام کرتا تھا, تو اب وہ کام ہو گیا تھوڑا سا کم. اب میں کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میری یہ 2 کتابیں ہیں, یہ پہلے آپ ایڈوانس میں خرید لیں. نہیں, وہ چھپی ہیں کہ وہ پیسے نہیں ہیں تو میں ان کو چھاپ سکوں. تو آن لائن بھی ہیں وہ کہ نہیں ہیں؟ چھپیں گی تو پھر آن لائن نہیں ہونا کہ آن لائن کر دو گا پھر لوگ فوٹو کاپی کروا لیں گے, تو پھر وہ چھپنے کا کام تو رہ جائے گا. تو چھپنے کا کام یہ ہے کہ وہ تو پھر ایک دستاویز بن جائے گی نا. لیکن ایک کاپی آپ نے ہمیں اس وقت جو پڑھی ہے وہ دینی ہے. اگلی کاپیز کے لیے ہم جتنی کیمپین کر سکتے ہیں ہم کریں گے آپ کے ساتھ. جو ڈرافٹ آپ کو کتنی کاپیز ایڈوانس سیل, کتنی کاپیز آپ نے سیل کرنی ہے ایڈوانس؟ نہیں, یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. اب آپ پوری میری کتاب ہی چھاپ دیں تو کچھ کتابیں لے لیں اس میں سے, یہ تو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, پر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ہی جمع کرنا. نہیں, ہم کرتے ہیں اس پہ بات, بالکل آپ کے ساتھ اس پہ کرتے ہیں بھی بات. کو پہلے میں یہ ساری کتابیں چھاپ کے فری بانٹتا تھا, مجھے پتا ہے. تو وہ پیسے میرے پاس, مجھے کنسلٹنسی مل جاتی تھی, میں لے آتا تھا. اب وہ چونکہ وہ ٹرمپ صاحب نے سارا کام ٹھپ کر دی ہے, تو آج کل ہمارے پاس کوئی اس طرح کے سورس نہیں ہے. میں نے ایکچولی یہ بات میں نے چھاپ جی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ضرورت ہے اس بالکل. یہ میسج جائے گا بھی, ہم اس کو اسی طرح بھیجیں گے بھی لوگوں تک. The reason I asked this question was کہ اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے منشور میں, جہاں تک مجھے معلوم ہے, ہم نے تو اپنے منشور میں لکھا ہے لوکل گورنمنٹ کا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ باقی پارٹیوں نے کتنا ایک اس کو ایمفسائز کیا ہے, یا ان کے منشور میں ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اس طرح سے بنائیں گے, یا ہم اس کو اتنی اہمیت دیں گے, یا ہم کیا جس طرح بھی بنائیں گے وہ کیپٹلسٹ, پاکستان کا کرونی کیپٹلسٹ اسٹرکچر جو ہے یہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے, ریٹین کرنے کے لیے چلائیں گے. لیکن ہے بھی صحیح یا نہیں, دس وٹ آئی وانٹ ٹو نو. نہیں, وہ تھوڑا بہت تو رکھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں الیکشن جس طرح انہوں نے کہا نا کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آرگن ہے, اور دنیا میں پریشر ہے, باہر کے ملک ان پہ پریشر ڈالتے ہیں, یورپین ممالک ہیں, انہوں نے فنڈ بھی لینے ہوتے ہیں, ایڈز بھی لینی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو رکھنا تو پڑتا ہے. لیکن یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر نہ بنے تاکہ ہمارے پاس پاور رہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ پنجاب کے الیکشن بھی ہوں گے جس طرح باقی جگہ ہو رہے ہیں, اور اگر ہو گئے, ہاں, اور اگر کیونکہ یہ پھنس گئے ہیں نا جس طرح انہوں نے کہا, تو لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہم پروفیس کر رہے ہیں, اور میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ وہی ہے جو زاہد اسلام صاحب کر رہے ہیں.
اور وہ اصل گورنمنٹ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ جو ہم جب آئیں گے تو اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں اس کا بتا دوں آپ کو کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی حکومت, عام لوگوں کی پاور, عام لوگوں کا کنٹرول, اور پھر اس میں سے یہ ان لوگوں کے آپ در پہ نہیں کھڑے ہوتے ایم پی ایس کے اور ایم این ایز کے اور یہ نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, سینٹ کے سامنے کہ جی ہمیں یہ دیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں, بلکہ آپ کے اپنے پاس فائنینشیل کنٹرول ہوتا ہے, آپ کے اپنے پاس پولیٹیکل کنٹرول ہوتا ہے, آپ کے اپنے پاس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ وہ اصل بات ہے جو زاہد صاحب نے کی بھی ہے, اور یقیناً یہ انہوں نے یہی بات اپنی وہ جو ایک آئیڈیل جو انہوں نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ. ہاں 4 باتیں ہیں جی بیسیکلی جو آئیڈیل لوکل گورنمنٹ میں اسینشیل ہے. ایک ہے کہ اس میں ڈیولیوشن ہو, اختیارات نیچے ہوں, ڈسٹریبیوشن ہو اس کی. دوسری بات ہے سٹیزنز کی پارٹیسپیشن ہو. سٹیزنز کی پارٹیسپیشن صرف ووٹ دینے کے لیے نہیں بلکہ گورننس میں ان کی شمولیت ہو. وہ ایکسٹرا جنرل کونسلز ہوں, پیپلز اسمبلیز ہوں, کنسلٹیشنز ہوں, لوگوں سے رائے جی اوپینین پول ہو, لوگوں سے رائے لے کے آپ سب کچھ کریں نا. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ سمارٹ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ سمارٹ. کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ سمارٹ ہوں, کمپلیکیٹڈ نہ ہوں, ایزیلی ٹو ایکسیس ہو اس میں ہر شہری کے لیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹیو ہو, کہ اس میں جتنی لوکل ایریاز کی پاپولیشن ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہو لوکل گورنمنٹ کے افیئرس کو رن کرنے کے. میں اسمارٹ والے کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں, اس کا مطلب یہ بھی بنے گا کہ وہ ڈیجیٹائزڈ ہو ساری. ڈیجیٹل اس لیے ڈیجیٹلائز اس لیے ہو کیونکہ اس کے ذریعے ہی ایک دم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اسی وقت فیصلے کرتے ہیں. آپ کو لمبی جو ہے نا وہ ڈیلیز نہیں ہوتے. اور ایک بات اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, میں بڑا خوش ہوں آپ کی بات سن کے, میں کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک پارٹیسپیشن نہ ہو عام لوگوں کی اس میں. اور دوسرے مطلب الیکشنز کے اندر, پالیٹکس کے اندر, دوسرے نمبر پہ وہ ریپرزینٹیو نہ ہوں اسی سسٹم کے. تیسرے نمبر پہ وہ ٹرانسپیرنسی کو وہ انشور نہ کریں, اور چوتھے نمبر پہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو انشور نہ کریں. یہ چاروں چیزیں جب تک عام لوگوں کے پاس ہوگا نہیں تو یہ جمہوریت نہیں چل سکتی ادروائز. ایک اور بھی بات ہے نا کہ اگر اب یہ جو آپ نے کہا کہ ہر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے, اگر واقعی لوگ موبلائز ہو جائیں اور ہر کوئی الیکشن لڑے تو دس اٹ سیلف کین بیکم فورس فار ایڈوکیسی فار دی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. یہ لوگ خود پھر ظاہر پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن ایک پوری کیمپین چلے جس میں ہر عام بندہ جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے کہ اس ملک میں ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جس میں یہ تمام خصوصیات ہوں. تو آئی تھنک دس اے ویری امپورٹنٹ میسج. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, زاہد اسلام صاحب کہ آپ آئے. جی یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم بھی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. اگر میں صرف اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں نا ہسٹری کے اندر, تو ایسے میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کونسلر سے ایم این اے تک بنے, جو نائب ناظم کا الیکشن ہار کے ایم پی اے بن گئے. تو یہ میرے خیال سے بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. یہ بڑا اچھا ہے. صرف آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ عام لوگوں کی طرح الیکشن لڑیں گے اور عام لوگوں کے لیے لڑیں گے تو بعد میں آپ نے ان اشرافیہ کی پارٹیوں کا حصہ نہیں بننا. اور آپ نے اگر ایم پی اے بننا ہے تو آپ نے یا برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے بننا ہے اور یا کوئی بھی ایسی پارٹی جو عوام کی پارٹی ہو. لیکن ہم نہیں سمجھتے, ہم تو اسی لیے سیاست میں آئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بہتر عوام کی ایک جمہوری پارٹی ایسی جو کہ پورے پاکستان میں جانی جاتی ہو وہ کوئی ہے نہیں. اس لیے آپ کو ڈیفینیٹلی برابری پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے, چاہے آپ انڈیپینڈنٹلی جیتیں یا ہمارے ٹکٹ کے جیتیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, اٹ واز ویری انفارمیٹیو.